السلام علیکم۔ ڈنمارک کے شاہی خاندان کے اس نوجوان شہزادے کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کا باپ طبعی موت نہیں مرا بلکہ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ بھائی نے صرف اپنے بھائی کو ہی قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس کے تخت پر قبضہ کر کے اس کی بیوی کو بھی اپنا لیا تھا۔ یوں شہزادہ جو اپنے باپ کا جانشین تھا اب اپنے چچا کے لے پالک کے طور پر زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے باپ کا جو کچھ بھی تھا اب چچا کے قبضے میں تھا۔ اگرچہ اس کی ماں اور چچا اس سے بے حد محبت کرتے تھے لیکن دل میں پڑی اس گرہ کا وہ کیا کرتا۔ کبھی ستیلے باپ اور سگی ماں کی محبت سچی لگتی اور سب باتیں جھوٹی، کبھی دل میں نفرت کی اتنی شدید لہر اٹھتی کہ اسے خود پر قابو ہی نہ رہتا۔ چچا کا کوئی اور بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کی توجہ کا مرکز وہی نوجوان بھتیجا تھا جسے وہ اپنے جانشین کے طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس نوجوان کے دل میں اتنا غبار تھا کہ وہ تمام کوششوں کے باوجود اپنی ماں اور ستیلے باپ کے بارے میں مثبت نہیں سوچ پاتا تھا۔ ان کی محبت کے ہر اظہار کے پیچھے اسے کوئی نہ کوئی غرض نظر آتی اور ہر نصیحت میں اپنی بربادی کا سامان۔ چچا کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کے سوال نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کہ دنیا کی ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اپنی ماں کو بے وفا جان کر اسے دنیا کی ہر عورت بے وفا نہیں تو ناقابل اعتماد ضرور لگتی۔ جن لوگوں نے اسے اس الجھن سے نکالنے کی کوشش کی وہ ان کے سامنے پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتا۔ باتوں کے دوران کبھی تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا اور کبھی بندر کی طرح کسی الماری پر چڑھ کر سنجیدہ گفتگو کرنے لگتا۔ یہ دیکھ کر سب اس کی ذہنی صحت کے بارے میں مشکوک ہو گئے۔ بڑی حد تک یہ بات درست بھی تھی۔ اس کے دل میں اگے شک کے جنگل میں ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ مستقبل میں دیکھنے کی بجائے وہ ماضی کے ایک ایسے واقعے کا اسیر ہو چکا تھا جس کی صداقت کے بارے میں خود اسے بھی یقین نہیں تھا۔ اپنی ماں اور ستیلے باپ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے اسے خود کلامی کا مرض لاحق ہو گیا۔ پھر اسے فضا میں تصویریں نظر آنے لگی جن سے وہ باتیں کرتا۔ وہ نوجوان جسے بادشاہ بننا تھا اپنے آپ پر ہی اختیار کھو بیٹھا۔ اپنے تصورات میں کھو کر اس نے ایک دن اپنے ستیلے باپ کے قتل کی ٹھان لی۔ وہ خنجر لے کر اپنے ہی گھر میں ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کی ماں کا خاوند یہاں سے گزرے تو وہ اسے مار ڈالے۔ پردے کے قریب آہٹ سن کر اس نے وار کیا لیکن اس کا نشانہ چچا کا قریبی دوست بن گیا۔ تقدیر کا تیر کمان سے نکل کر اس الجھے ہوئے نوجوان کے روشن مستقبل میں پیوست ہو گیا۔ اس کا الجھاؤ اسے زندگی کی نسبت موت کے زیادہ قریب لے گیا۔ اس کے ساتھ وہی ہوا جو بے مقصد الجھنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں قتل ہو جانے والے شخص کے بیٹے کی تلوار کا نشانہ بن گیا۔ وہ شہزادہ جو ڈنمارک کی شان تھا شیکسپیئر کے ڈرامے ہیملٹ میں بے کسی، بے بسی اور بے یقینی کا استعارہ بن گیا۔ اس لافانی ڈرامے کا یہ کردار وقت اور جغرافیے کی ہر سرحد پھلانگ کر آفاقی ہو گیا۔ یہ شیکسپیئر کی عظمت کا اعتراف ہے کہ آج بھی تذبذب، بے یقینی اور فیصلہ نہ کر پانے کی انتہائی کیفیت کو ہیملٹ کے مخمصے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہیملٹ کا تذبذب آج آپ نے کہیں دیکھنا ہو تو اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھ لیجئے۔ جب سے اقتدار میں آئے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کچھ بگڑ جانے کا خوف اب تو ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہونے لگا ہے۔ ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ جانے کہاں جا سوئی ہے کہ کبھی رہنمائی لینے لندن چل پڑتے ہیں اور کبھی اسلام آباد میں آصف علی زرداری یا مولانا فضل الرحمان سے مشاورت شروع کر دیتے ہیں۔ لندن سے آئی رہنمائی سے انہیں راستہ مل رہا ہے، نہ مشاورت کا چراغ راہیں روشن کر پا رہا ہے۔ شہباز شریف اگر نا تجربہ کار ہوتے تو شاید فیصلوں میں تاخیر برداشت بھی ہو جاتی۔ زیادہ پریشانی اسی لیے ہے کہ انہیں تو اس نظام کے شناور ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہ درست ہے کہ وزیر اعظم کو مشورے سے چلنا ہے لیکن شہباز شریف مشورے کرتے تو دکھائی دیتے ہیں، چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ شاید ہیملٹ کی طرح انہیں خود پر اعتماد رہا ہے نہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر۔ انہیں بھی شاید ایک طرف کنواں نظر آتا ہے تو دوسری طرف کھائی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے تو شاید بچ جائیں۔ کاش کوئی انہیں سمجھا دے کہ تاریخ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، اس میں بے عملی سے بڑی غلطی کبھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف وزیر اعظم فیصلہ نہیں کر پا رہے تو دوسری طرف عمران خان اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد
اپنے فیصلوں سے حکومت کے اعصاب شل کیے ہوئے ہیں۔ اس فضا میں حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر کسی کا ہر کسی سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ مسلم لیگ نون کہیں حکومت چھوڑ کر نہ چل پڑے اور نتیجتاً اسے سندھ حکومت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ مسلم لیگ نون کو یہ ڈر کھائے جا رہا ہے کہ حکومت میں آ کر اگلا الیکشن بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایم کیو ایم کو تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنا وجود برقرار رکھنے کی مصیبت سانس نہیں لینے دے رہی۔ عمران خان کی مخالفت نے جس رسی سے ان سب کو باندھ کر اپوزیشن سے کھینچ کر حکومت کی نشستوں پر لا بٹھایا تھا، اس کے دھاگے بھی نکلنے لگے ہیں۔ ہر کوئی حکومت میں رہنا بھی چاہتا ہے مگر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ کوئی اتنا تھک ہار چکا ہے کہ ملنے جلنے والوں کو علائق دنیا سے دور رہنے کے مشورے دیتا ہے اور اپنی زندگی کے آخری سال گوشہ گمنامی میں گزارنے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہر وہ شخص جس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ معاملات کو آگے بڑھائے گا، کان لپیٹ کر ایک طرف ہو چکا ہے۔ سرکاری افسر فائلوں سے زیادہ وقت اخبار پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ انہیں بروقت پتہ چل جائے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ سیاست کے میدان میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فیصلہ نہ کریں تو کوئی اور بھی نہ کرے۔ موجودہ اتحادی حکومت نے عمران خان کو اقتدار سے نکال تو دیا، مگر حیرت انگیز تیزی سے انہوں نے رد عمل کی سیاست کرنے کی بجائے جارحانہ انداز میں خود کو ایک طاقتور فریق بنا لیا ہے۔ ان کی حکمت عملی کا جواب شہباز شریف کو دینا تھا۔ ان سے جس انداز میں کام کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو فیصلوں کا مرکز بھی کہیں اور منتقل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وزیر اعظم کی حیثیت فیصلہ ساز کی نہیں بلکہ پیغام رساں کی ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کے پاس تازہ پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے حلیفوں سے عمران خان کو محدود کرنے کے لیے نواز شریف کے نام پر مدد طلب کریں۔ اگر حلیف یہ مدد فراہم کر دیں تو ٹھیک، ورنہ مسلم لیگ نون بھی نئے الیکشن کی طرف جائے گی۔ یہ پیغام اور یہ حکمت عملی دونوں اس بات کا ثبوت ہیں کہ موجودہ بندوبست عمران خان کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دباؤ فی الوقت حکومتی فیصلوں کی بنیاد بن چکا ہے۔ تیل کی قیمتیں اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ عمران خان مخالفت کریں گے، آئی ایم ایف سے اس لیے بات نہیں ہو پا رہی کہ عمران خان جلسے کر رہے ہیں، دوست ملک اس لیے مدد نہیں کر رہے کہ عمران خان کی وجہ سے حکومت عدم استحکام کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر فیصلے کی بنیاد عمران خان کا رد عمل ہے تو پھر انہیں حکومت سے نکالا کیوں تھا؟ اب انہیں روکنا ہے تو بظاہر الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ الیکشن کے علاوہ کسی طریقے سے بھی انہیں روکنا کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر فی الحال یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ میری خبر تو یہ ہے کہ ہر قاصد جو بنی گالا جاتا ہے افسردہ واپس آتا ہے۔ خیر، ادب شناس لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہیملٹ کا حقیقی المیہ یہ تھا کہ اس نے شہزادہ اور ولی عہد ہونے کے باوجود بھی اپنی بربادی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ پاکستان کے ہیملٹ کا المیہ تو شاید اس سے بھی بڑا ہے کہ اس نے حکومت بھی لے لی مگر کچھ بھی نہ کر کے اپنا نقصان مسلسل کیے جا رہا ہے۔ خبر کی دنیا